مشورے آ رہے ہیں, روز مفت مشورے آ رہے ہیں. مجھے کہا جاتا ہے کہ دنیا کے آگے ہاتھ کیوں نہیں پھیلا رہے, امداد کیوں نہیں مانگ رہے. میں نواز شریف کی بیٹی ہوں, امداد کے لیے اپنا ہاتھ کبھی نہیں پھیلاؤں گی. کوئی باعزت شخص یہ بات کیسے کر سکتا ہے؟ کب تک پاکستان یوں ہاتھ پھیلا کے دنیا کے سامنے کھڑا رہے گا؟ کوئی باعزت شخص امداد مانگنے کا کیسے کہہ سکتا ہے؟ روز مشورے آ رہے ہیں, دنیا سے امداد مانگو, اپنے مشورے اپنے پاس رکھیں, پنجاب خود مینج کر لے گا. نواز شریف کی بیٹی ہوں, ہاتھ نہیں پھیلاؤں گی. پنجاب کے وسائل سے تعمیر نو کا کام کر رہے ہیں. بے نظیر انکم سپورٹ پروگرام 10,000 روپے دیتا ہے, ہم نے 10 لاکھ روپے دیے ہیں. وزیر اعلیٰ پنجاب مریم نواز کا جواب, کہا افسوس ہے پیپلز پارٹی نے پنجاب میں سیلاب پر سیاست کی. بلاول بھٹو چھوٹا بھائی ہے, پیپلز پارٹی کے ترجمانوں کو سمجھائیں. سندھ میں کیا حال ہے اس پر بات نہیں کرنا چاہتی, پنجاب کی طرف اٹھنے والی انگلی توڑ دوں گی. ڈی جی خان میں الیکٹرک بس منصوبے کی افتتاحی تقریب سے خطاب میں کہا, بار بار جنوبی پنجاب کا نام لے کر لکیر کھینچنے کی کوشش کی جاتی ہے. جو بار بار جنوبی پنجاب کرتے ہیں انہیں بھی اقتدار ملا تھا, لیکن کام وہاں نواز شریف نے کیا. میں وسطی یا جنوبی نہیں, ایک پنجاب کی وزیر اعلیٰ ہوں. جیسے ایک ماں بچوں میں تفریق نہیں کر سکتی, ایسے ہی میں بطور وزیر اعلیٰ عوام میں تفریق نہیں کر سکتی. بینظیر انکم سپورٹ پروگرام واحد طریقہ کار ہے کہ وفاقی حکومت متاثر لوگوں کو فوری طور پہ ریلیف پہنچا سکے. وفاقی حکومت کو عالمی سطح پہ انٹرنیشنل اپیل درج کرنا چاہیے تھا. سیلاب سے پنجاب میں تاریخی نقصان ہوا, بروقت عالمی امداد کی اپیل کرتے تو متاثرین کی زیادہ مدد کر سکتے تھے. متاثرین کو بے نظیر انکم سپورٹ پروگرام کے ذریعے مدد فراہم کی جائے. چیئرمین پی پی بلاول بھٹو زرداری کا مطالبہ. پریس کانفرنس میں کہا, سندھ حکومت کسانوں کو زرعی پیکج دینے جا رہی ہے, کاشتکاروں کی مدد کریں گے تاکہ گندم درآمد نہ کرنی پڑے. کراچی کے مسائل بہت زیادہ ہیں, وزیر اعلیٰ سے کہوں گا وفاقی اداروں سے بات کریں. ہم سڑکیں بناتے ہیں, کوئی آ کر کھدائی کر دیتا ہے. بلوچستان کے مسائل کا حل سیاسی ہے, ایسے فیصلے کرنے پڑیں گے جس کا فائدہ مقامی لوگوں کو ہو. بھارت کے خلاف جنگ میں کالعدم تنظیموں نے دشمن کا ساتھ دیا, کوشش ہے بھارت کا نیٹ ورک توڑا جائے. مارشل آرٹس منیر, انہوں نے لیڈ فرام دا فرنٹ, اور انہوں نے لیڈرشپ کے اعلیٰ ترین انہوں نے جو پیمانے پہ پوری دنیا کو دکھایا کہ کس طرح جنگیں لڑی جاتی ہیں. معرکہ حق پاکستان کی عظیم فتح ہے. فیلڈ مارشل عاصم منی نے دنیا کو دکھایا کہ جنگیں کیسے لڑی جاتی ہیں. وزیر اعظم شہباز شریف کی نیو یارک میں میڈیا سے گفتگو. کہا, صدر ٹرمپ سے مسلم ملکوں کے رہنماؤں کی ملاقات کا اعلامیہ جاری ہو گیا, اگلا مرحلہ عمل درآمد کریں. بنگلہ دیش کے ساتھ تعلقات میں دن بدن بہتری آ رہی ہے. وزیر اعظم سے بنگلہ دیش کے چیف ایڈوائزر پروفیسر محمد یونس کی ملاقات. تعلقات بہتر بنانے پر تبادلہ خیال. ڈاکٹر یونس نے باہمی سفارتی تعلقات میں بہتری اور پاکستان کے کردار کو خوشائند قرار دیتے ہوئے باہمی تجارت اور ثقافتی تعلقات بہتر کرنے کی اہمیت پر بھی زور دیا. محمد یونس نے میڈیا سے گفتگو میں کہا, بھارت کے ساتھ مسائل درپیش ہیں. طلبہ نے جو کچھ کیا وہ بھارت کو پسند نہیں آیا. حسینہ واجد کی میزبانی بھارت اور بنگلہ دیش کے درمیان کشیدگی پیدا کرتی ہے. سارک کو مردہ کر دیا گیا, آپس کے مسائل حل کرنے کے لیے اسے بحال کرنا چاہیے. سرکولر ڈیٹ تمام ہمارے وسائل جو ہیں ان کو وہ نگل رہا تھا. اس طریقے سے اس ایشو کو ٹیکل کیا گیا, بہت بڑی کامیابی ہے. اس کا سہرا ٹاسک فورس کے سر ہے. گردشی قرض تمام وسائل نگل رہا تھا, اس سے نمٹنا بڑی کامیابی ہے. وزیر اعظم شہباز شریف کہتے ہیں, ٹاسک فورس نے مستعدی سے کام کیا, آئی پی پی سے کامیاب مذاکرات ہوئے. پاکستان بہت جلد تمام مشکلات سے نکل آئے گا. کل میری آئی ایم ایف بورڈ سے ملاقات ہوئی. ایم ڈی آئی ایم ایف نے پاکستان کی معاشی بہتری کی تعریف کی, یقین دلایا سیلابی صورتحال میں بھی تعاون جاری رہے گا. وزیر اعظم شہباز شریف کی بل گیٹس سے ملاقات. سیلاب متاثرین کے لیے امداد کو قابل تحسین قرار دیا. انسداد پولیو, غذائی معیار, معاشی شمولیت کے لیے بل گیٹس فاؤنڈیشن کے تعاون کا شکریہ ادا کیا. جامع معاشی ریفارمز اور ڈیجیٹلائزیشن میں عملی تعاون کی تعریف کی.
معاشی اور معاشرتی ترقی جیسے اقدامات میں مشترکہ تعاون جاری رکھنے کا عزم۔ بندوق اٹھانے والے ملک کو دولخت کرنا چاہتے ہیں۔ بلوچستان میں دہشت گرد تنظیموں کو جمع کرنے کی کوشش کی جا رہی ہے۔ بھارت فنڈز دیتا ہے۔ افغانستان میں ان کے تربیتی کیمپ ہیں۔ وزیر اعلیٰ بلوچستان سرفراز بگٹی کی پریس کانفرنس، کہا سیکیورٹی فورسز نے گزشتہ روز اہم کارروائی کی۔ زبیر اور نثار نامی دہشت گرد مارے گئے۔ جہانزیب نے ہتھیار ڈال دیے۔ اب لوگ کہہ رہے ہیں زبیر ایک وکیل تھا۔ دہشت گرد اہم تنصیبات کو نشانہ بنانا چاہتے تھے، کسی کو ریاست کی رٹ چیلنج نہیں کرنے دیں گے۔ نائب وزیر اعظم اسحاق ڈار کی جنرل اسمبلی اجلاس کی سائیڈ لائنز پر ملاقاتیں۔ بیلجین ہم منصب میکسم پریوٹ سے ملاقات، دو طرفہ تعلقات پر تبادلہ خیال۔ ترجمان دفتر خارجہ کے مطابق دونوں وزرائے خارجہ نے تجارت، ترقی، ماحولیاتی تبدیلی سمیت تعلیم کے شعبوں میں تعاون کو فروغ دینے پر گفتگو کی۔ اسحاق ڈار سے بحرین کے وزیر خارجہ عبداللطیف بن راشد الزایانی نے بھی ملاقات کی۔ اقتصادی تعاون، علاقائی روابط اور مختلف فورمز پر اشتراک کار کو فروغ دینے پر اتفاق۔ غزہ میں فوری جنگ بندی اور انسانی امداد کی بحالی پر زور دیا۔ 190 ملین پاؤنڈ کیس میں نیب اسپیشل پروسیکیوٹر کی عدم حاضری، بانی پی ٹی آئی اور بشرا بی بی کی سزا معطلی کی درخواستوں پر سماعت بغیر کارروائی 16 اکتوبر تک ملتوی۔ نیب پروسیکیوٹر نے اسلام آباد ہائی کورٹ کو بتایا اسپیشل پروسیکیوٹر شدید بیمار ہیں، آج پیش نہیں ہو سکتے۔ بیرسٹر سلمان صفدر نے کہا یہ انجوائے کرتے رہے اور میں ساری رات والیومز پڑھتا رہا۔ نیب ہمیشہ تاخیری حربے استعمال کرتا ہے۔ عدالت نے سماعت ملتوی کرتے ہوئے تنبیہ کی کہ نیب کو آخری موقع دیا جاتا ہے ورنہ ڈی جی نیب کو طلب کیا جائے گا۔ یہ نظام جس طرح یہ چلا رہے ہیں ایسے نظام نہیں چلتے۔ ایک سپریم کورٹ رہا ہے، وہاں پہ بھی ہم گئے ہوئے ہیں، وہاں پہ بھی ہم جائیں گے۔ ہماری جج صاحبان سے ایک گزارش ہے، رائے کی بنیاد پر، فیکٹس کی بنیاد پر انصاف کریں۔ جس طرح نظام چلایا جا رہا ہے ایسے نہیں چل سکتا۔ بانی پی ٹی آئی حقیقی آزادی کی جنگ لڑ رہے ہیں، سب کی نظریں عدلیہ پر ہیں، قوم انصاف کی امید رکھتی ہے۔ وزیر اعلیٰ کے پی علی امین گنڈاپور کہتے ہیں ہماری تحریک اور جدوجہد جاری رہے گی۔ اسلام آباد ہائی کورٹ کے باہر بانی پی ٹی آئی کے وکلاء نے کہا بے بنیاد مقدمہ القادر ٹرسٹ کے نام سے منسوب کیا گیا، انصاف کے لیے لڑ رہے ہیں، جیت ہر حال میں ہماری ہوگی۔ گورنر سندھ کامران ٹیسوری سے قائم مقام امریکی ناظم الامور نتالی بیکر کی ملاقات، پاک امریکہ تعلقات، سرمایہ کاری، تجارت اور دیگر امور پر تبادلہ خیال۔ گورنر سندھ نے کہا پاک امریکہ تعلقات کئی دہائیوں پر محیط ہیں، وقت گزرنے کے ساتھ تعلقات مزید مستحکم ہو رہے ہیں۔ امریکی سرمایہ کاری سے خطے میں غربت کے خاتمے میں مدد مل رہی ہے۔ نتالی بیکر نے کہا کہ خطے میں پاکستان کو ترقی یافتہ اور خوشحال دیکھنا چاہتے ہیں۔ انہوں نے گورنر انیشیٹوز کو قابل تقلید قرار دیا۔ ملاقات میں کونسل جنرل چارلز گڈمین اور دیگر بھی شریک تھے۔ سندھ حکومت کی جانب سے خواتین کو پنک سکوٹی کی فراہمی، بلاول بھٹو زرداری نے خواتین میں چابیاں تقسیم کی۔ کہا سندھ پہلا صوبہ ہے جس نے الیکٹرک بس، کراچی پہلا شہر ہے جہاں پنک بسیں متعارف کرائی گئیں۔ خواتین کے کردار کے بغیر ملک اور معاشرے میں ترقی نہیں ہو سکتی۔ سندھ حکومت خواتین کی ترقی کے لیے ہر قسم کا تعاون کر رہی ہے۔ پرائیویٹ سیکٹر صحت اور تعلیم کی طرح ٹرانسپورٹ ڈپارٹمنٹ میں بھی کام کرے۔ یقین مانے بلاول بھٹو زرداری صاحب سے گزشتہ 6 ماہ سے وقت مانگ رہا ہوں، ہمیں وقت نہیں ملا۔ سعید غنی صاحب یا مراد علی شاہ صاحب سے کہ ہماری ملاقات ہو جائے، اس کے لیے بھی وقت نہیں ملا۔ کئی مرتبہ فون بھی کیے اور رائٹنگ میں بھی چیزیں دی ہیں، لیکن دلاتا ہوں 2 یا 3 ہفتے میں میری طرف سے پوری کوشش ہوگی پیپلز پارٹی کے جو کلیدی رہنما ان کے ساتھ ایک ملاقات ہو جائے۔ کراچی کے مسائل کے حل کے لیے پیپلز پارٹی سے 6 ماہ سے وقت مانگ رہا ہوں۔ بلاول بھٹو ہوں یا وزیر اعلیٰ مراد علی شاہ، کسی نے وقت نہیں دیا۔ ایم کیو ایم رہنما فاروق ستار کا باخبر سویرا میں شکوہ، کہا K4 کا 75% کام مکمل ہو گیا، گرین لائن مکمل ہونے والی،
اب NOC کا مسئلہ کیوں آ رہا ہے؟ شہر کی خاطر MQM مل کر کام کرنے کے لیے تیار ہے۔ امیر جماعت اسلامی کراچی منم ظفر کہتے ہیں پیپلز پارٹی کراچی والوں سے دشمنی ختم کرے۔ لوگوں کی جیب پر ڈاکے ڈالے جا رہے ہیں، گٹر ابل رہے ہیں، سڑکیں خراب ہیں، پیپلز پارٹی پیسے دینے کو تیار نہیں۔ سندھ میں ضمنی بلدیاتی انتخابات کے نتائج مکمل۔ 28 نشستوں میں سے پیپلز پارٹی نے 21 نشستیں جیت لی۔ 3 نشستوں پر آزاد امیدوار کامیاب۔ تحریک لبیک پاکستان کو 2 نشستیں ملی۔ جماعت اسلامی اور GDA کے امیدواروں کے حصے میں ایک نشست آئی۔ پنجاب میں دریاؤں کی صورتحال تو معمول پر آ گئی، لیکن سیلاب سے متاثر اضلاع میں معمولات زندگی بحال نہ ہو سکے۔ پانی اترنے کے بعد گھروں کو واپس جانے والوں کے لیے زندگی مزید دشوار۔ گھر کھنڈرات میں بدل گئے، 4 دیواری بچی نہ کمرے۔ لوگوں کو گھروں کی دوبارہ تعمیر اور روزگار کی فکر ستانے لگی۔ بحرین نے سیلاب متاثرین کے لیے امداد بھیج دی۔ امداد کی تقسیم کا مرحلہ جلد شروع ہوگا۔ خیبر پختونخوا کے کئی اضلاع میں تیز ہواؤں کے ساتھ بارش نے موسم بدل دیا۔ سوات اور گردونواح میں جل تھل ایک ہو گیا۔ مینگورہ میں سڑکوں اور بازاروں میں پانی جمع ہو گیا۔ دیر بالا کے مختلف مقامات میں گرج چمک کے ساتھ بادل برسے۔ درجہ حرارت میں کمی آئی۔ ضلع محمد کے کئی علاقوں میں بارش سے پہلے گرد آلود ہواؤں نے ماحول بدل کر رکھ دیا۔ مالاکنڈ اور گردونواح میں بھی کہیں ہلکی کہیں تیز بارش ہوئی۔ محکمہ موسمیات نے مزید بارش کی پیشگوئی کی ہے۔ تائیوان میں راگاسا طوفان سے ہولناک تباہی، ہلاکتوں کی تعداد 29 ہو گئی۔ 152 افراد لاپتہ۔ جھیل کا بند ٹوٹنے سے زیادہ نقصان ہوا۔ طاقتور طوفان چین کے جنوبی صوبے گوانگڈونگ سے ٹکرا گیا۔ تیز ہواؤں اور موسلادھار بارش سے درجنوں درخت گر گئے، کئی گاڑیوں کو نقصان پہنچا۔ ہانگ کانگ کے ساحلی علاقے میں ہوٹل لہروں کی زد میں آ گئے، شیشے کے دروازے ٹوٹ کر بکھر گئے، سڑکیں اور مکانات زیر آب۔ امریکی صدر نے مسلم رہنماؤں کو غزہ جنگ ختم کرنے کے لیے 21 نکاتی پلان پیش کر دیا۔ ڈونلڈ ٹرمپ کے خصوصی ایلچی وٹکوف کا کہنا ہے امریکی صدر غزہ جنگ کا فوری خاتمہ چاہتے ہیں۔ اسرائیل ہر گزرتے دن کے ساتھ عالمی سطح پر مزید تنہا ہو رہا ہے۔ آنے والے دنوں میں کسی بریک تھرو کا امکان ہے۔ غزہ جنگ بندی کی کوششیں تیز ہوتے ہی اسرائیل نے غزہ پر حملے بھی تیز کر دیے۔ عمارتوں، اسکولوں اور خیموں پر صہیونی فوج کی شدید بمباری سے 84 فلسطینی شہید۔ امداد کے منتظر 11 افراد بھی شہیدوں میں شامل۔ سوشل میڈیا انفلوئنسرز اقرا کنول، ندیم مبارک، حسنین شاہ کے خلاف 3 مقدمات درج۔ نیشنل سائبر کرائم انویسٹیگیشن ایجنسی کا کہنا ہے ملزمان کو 3 بار طلب کیا لیکن تفتیش میں شامل نہیں ہوئے۔ تینوں یوٹیوبرز غیر قانونی آن لائن ٹریڈنگ ایپس کی تشہیر میں ملوث ہیں۔ ڈاکوؤں کی سہولت کاری کے الزام میں کشمور سے گرفتار ٹک ٹاکر عروسا سولنگی 14 روزہ ریمانڈ پر جیل منتقل۔ پولیس نے بتایا ملزمہ پر ہنی ٹریپ، اغوا برائے تاوان اور سہولت کاری کے مقدمات درج ہیں۔